نون والقلم وما يسطرون۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کی تازہ ترین خبروں میں آپ کا استقبال ہے۔ آئیے سب سے پہلے آج کی سرخیوں پر نظر کرتے ہیں۔ کرناٹک انتخابات، کانگریس کے ان لیڈروں نے بگاڑ دیا بی جے پی کا کھیل۔ مسلمان رمضان کو ضائع کیے بغیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق عبادتوں میں گزارے، مولانا انظر شاہ کا بیان۔ بیٹے کی ہلاکت کے باوجود امن کی اپیل کرنے والے مولانا امداد اللہ کو ممتا حکومت دے گی بنگا بھوشن اعزاز۔ گجرات راجکوٹ میں دلت کا پیٹ پیٹ کر قتل۔ سڑک پر نماز اور مسلمانوں کے اقلیتی درجے کے خلاف ہندو فرنٹ کا مظاہرہ۔ مہاراشٹر علاج کے دوران ہوئی مریض کی موت، اہل خانہ نے ڈاکٹرز کو جم کر پیٹا۔ کیرالہ میں نیپا وائرس کا پھیلاؤ، 9 کی ہلاکت کے بعد ایمرجنسی میٹنگ طلب، ریاست میں ہائی الرٹ جاری۔ دہلی وشاکھاپٹنم آندھرا پردیش ایکسپریس میں لگی آگ، ریسکیو ٹیم موقع پر پہنچی۔ اے ایم یو کے ریاضی، بایولوجی اور بایوکیمسٹری شعبوں کو عالمی درجہ بندی میں عمدہ رینک۔ کویت، 15 برس بعد نوجوان نے بھائی کے قتل کا انتقام لے لیا۔ تنخواہوں کی عدم ادائیگی، 60 لاکھ یمنی جان لیوا غربت کا شکار۔ مکہ حرم شریف کے توسیع حصے میں موبائل کرین گرنے سے ڈرائیور زخمی۔ افغانستان میں بم حملے میں 5 افراد ہلاک۔ فیس بک پر خودکشی کے ارادے کا اعلان، مصری لڑکے نے موت کو گلے لگا لیا۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کی تازہ ترین خبروں میں آپ کا استقبال ہے۔ میں انصار عزیز ندوی آج کی خبروں کی تفصیلات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آئیے خبروں کی تفصیلات پر نظر کرتے ہیں۔ پہلی خبر کرناٹک انتخابات کے سلسلے میں ہے۔ کانگریس صدر راہل گاندھی کے پارٹی کے اندر نوجوانوں کی حوصلہ افزائی کرنے اور انہیں آگے بڑھانے کی پالیسی اپنانے کے باوجود کرناٹک میں جنتا دل یس کے ساتھ مخلوط حکومت بنانے کے فارمولے کو انجام تک پہنچانے کی حکمت عملی میں پارٹی کے سینئر لیڈر ہی کام آئے۔ کانگریس کی سینئر لیڈر اور راجیہ سبھا میں حزب اختلاف کے رہنما غلام نبی آزاد، پارٹی کے جنرل سیکریٹری اشوک گہلوت، لوک سبھا میں پارٹی کے لیڈر ملک ارجن کھڑگے سمیت سینئر لیڈر اسمبلی انتخابات کے نتائج آنے کے بعد سے ہی کرناٹک میں ڈٹے رہے اور بھارتیہ جنتا پارٹی کو ہر محاذ پر گھیرتے رہے۔ اسمبلی انتخابات کے پورے نتائج آنے سے پہلے ہی رجحانات کی بنیاد پر پارٹی کے سینئر رہنماؤں نے جے ڈی ایس کے ساتھ اتحادی حکومت بنانے کی حکمت عملی بنائی اور جے ڈی ایس کے لیڈر ایچ ڈی کمار سوامی کی قیادت میں مخلوط حکومت بنانے کے لیے اراکین اسمبلی کی فہرست کے ساتھ دعویٰ پیش کیا۔ گورنر نے اپوزیشن پارٹیوں کی اس دعوے کو نظر انداز کر کے بی جے پی کو سب سے بڑی پارٹی ہونے کا فائدہ دیتے ہوئے اس کے لیڈر بی ایس یڈیورپا کو حکومت کی تشکیل دینے کے لیے مدعو کیا، تو معاملے کو عدالت لے جانے کی ساری حکمت عملی بنانے میں پارٹی کے سینئر رہنماؤں نے اہم رول نبھایا۔ ان لیڈروں نے اس کے لیے نہ صرف کرناٹک میں دن رات ایک کر دیا بلکہ عدالت میں مقدمے کی پیروی کرنے میں بھی سینئر لیڈر ہی کام آئے۔ کانگریس کے سینئر لیڈر اور راجیہ سبھا میں حزب اختلاف کے رہنما غلام نبی آزاد، پارٹی کے جنرل سیکریٹری اشوک گہلوت، لوک سبھا میں پارٹی کے لیڈر ملک ارجن کھڑگے سمیت کئی سینئر لیڈر اسمبلی انتخابات کے نتائج آنے کے بعد سے ہی کرناٹک میں ڈٹے رہے۔ معاملے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کی حکمت عملی میں پی چدمبرم، ابھیشیک منو سنگھوی اور کپل سبل جیسے کئی سینئر لیڈروں نے اہم کردار ادا کیا۔ اب خبر بنگلورو سے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو رمضان جیسا مہینہ ملا اور اس کی قدر کی، دنیا داری کو چھوڑ کر، گناہوں کو چھوڑ کر پورا وقت اللہ کی عبادت میں اللہ کو راضی کرنے میں گزارنے لگے۔ اور بد نصیب ہیں وہ لوگ جو رمضان مبارک کی آمد پر بھی اپنے آپ کو گناہوں سے دور نہیں کر پائے اور دنیاوی چھوڑ نہیں پائے۔ جس طرح انسان 2 کام ایک ساتھ نہیں کر پاتا اور کسی ایک چیز کو پانے کے لیے دوسری چیز کی قربانی دینی پڑتی ہے، اسی طرح رمضان مبارک کی برکتوں کو حاصل کرنے کے لیے دنیا داری کو چھوڑنا پڑے گا۔ سال کے 11 مہینے دنیا داری پیسے کمانے کے لیے اور صرف 1 مہینہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی عبادت کرنے کے لیے ہے۔ ان خیالات کا اظہار مسجد شباب الاسلام گروپن پالیہ بنگلورو میں رمضان مبارک کی پہلی نماز جمعہ سے قبل خطاب کرتے ہوئے حضرت مولانا سید انظر شاہ خاتمی نے کیا۔ مولانا نے کہا کہ رمضان مبارک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزاریں،
उन्होंने बताया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर काम दीन है, लेकिन उसके बावजूद रमज़ान आते ही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कमर कस लेते थे और पूरा वक्त इबादतों में गुजार दिया करते थे। अब खबर कलकत्ता से। मगरबी बंगाल की ममता हुकूमत ने मौलाना इमदादुल्लाह राशिदी को बंगा भूषण एजाज से नवाजने का फैसला किया है। ममता हुकूमत ने यह फैसला मौलाना की अमन अपील से मुतासिर होकर किया है। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता मार्च के अवाखिर में रियासत के आसनसोल और रानीगंज में हुए फिरकावाराना फसाद में आसनसोल के 3 लोग मारे गए थे, जिनमें माध्यमिक का तालिब इल्म मौलाना का बेटा सिबगतुल्लाह भी शामिल था। आसनसोल में वाक़ नूरानी मस्जिद के इमाम मौलाना इमदादुल्लाह राशिदी ने अपने बेटे के मारे जाने के बावजूद उस वक्त अवाम से अमन की अपील की थी। उन्होंने मुश्तइल भीड़ से खिताब करते हुए कहा था कि अगर मेरे बेटे की हलाकत का इंतकाम या फसाद बर्पा करने की कोशिश की गई तो मैं इमामत छोड़कर शहर से बाहर चला जाऊंगा। अब खबर नई दिल्ली से। एक दलित आदमी को राजकोट के शापर इंडस्ट्रियल इलाके में कारखाने के बाहर कारखाने के मालिक और मुलाजिमीन के जरिए बांधकर बुरी तरह से पीटा गया है, जिसके बाद उसकी मौत वाक़ हो गई है। यह वाक़या इतवार की सुबह का है। अहमदाबाद मिरर की खबर के मुताबिक मरने वाले आदमी का नाम मुकेश सावजी वनिया है, जो अपनी बीवी के साथ कचरा चुनने का काम किया करता था। पुलिस के मुताबिक मुकेश अपनी बीवी जया और एक दूसरी औरत के साथ रादिया इंडस्ट्रीज के इहाते में कचरा चुन रहे थे जब उन पर हमला किया गया। पुलिस में दर्ज करवाई शिकायत के मुताबिक जया ने बताया कि हमलावरों ने पहले दोनों खवातीन को बेल्ट से मारा, जिसके बाद मदद के लिए भागी। उसके बाद उन लोगों ने मुकेश को कारखाने के दरवाजे पर बांधकर बुरी तरह से पीटा। जब तक खवातीन और लोगों के साथ लौटी हमलावर मुकेश को पीटते रहे। उसके बाद मुकेश को राजकोट सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत का ऐलान कर दिया गया। एनडीटीवी के मुताबिक पुलिस ने कारखाना के मालिक समेत 5 लोगों को हिरासत में लिया है और उन पर कत्ल और SC/ST एक्ट का मामला दर्ज किया है। राजकोट पुलिस के सीनियर पुलिस अफसर शरावती महिता ने बताया, हमने कारखाने के मालिक समेत 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। उनके नाम अभी शेयर नहीं किए जा सकते क्योंकि FIR में उनके नाम नहीं दिए गए हैं। इन लोगों पर कत्ल और SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है, जिसकी तफ्तीश डिप्टी रेंज के अफसर के जरिए की जाएगी। अब खबर नई दिल्ली से। मुल्कगीर तहरीक के तहत मुसलमानों के अक़लियती दर्जे को ख़त्म करने, सड़कों पर नमाज पढ़ने और आबादी को कंट्रोल करने को लेकर कानून नाफिज करने का मुतालबा यूनाइटेड हिंदू फ्रंट की जानिब से किया गया है। इस सिलसिले में फ्रंट ने लूनी, गोलचक्कर, गोकुलपुर में एक मुजाहरे का इनेकाद किया। पंजाब केसरी के मुताबिक इस मौके पर बड़ी तादाद में तंजीम के अहदेदारान और उनके कारकुन मौजूद थे। इस मौके पर लोगों को खिताब करते हुए फ्रंट के लीडर राष्ट्रवादी शिवसेना के कौमी सरबराह जय भगवान गोयल ने कहा कि मुसलमानों की आबादी मुल्क भर में तेजी से बढ़ रही है। इस मौके पर गोयल ने यह भी कहा कि कई रियासतों में मुसलमान अक्सरियत में हैं। इसके बावजूद मुसलमानों को अक़लियत का दर्जा हासिल है, जिसकी वजह से उनको अक़लियतों वाली सहूलियात मैसर हैं। उन्होंने मजीद कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा सिर्फ 10% आबादी वाली कम्युनिटी को अक़लियत के खाने में रखता है, जबकि हिंदुस्तान में मुसलमानों की आबादी 22% तक पहुँच चुकी है। गोयल ने कहा कि ज़्यादातर सियासी पार्टियाँ मुस्लिम परस्ती में मुब्तिला हैं और मुसलमानों की हर बात को आंख बंद करके हिमायत करते हैं। जल्दी हिंदू तंजीमों का एक नुमाइंदा ग्रुप हर कमिश्नर से मिलकर सड़कों पर पढ़ी जाने वाली नमाज को रोकने की मांग करेंगे। अब खबर मुंबई से। JJ अस्पताल में रिहाइश पजीर डॉक्टर को पीटने का एक और मामला सामने आया है। यहाँ मरीजों के अहले खाना ने ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टरों की पिटाई कर दी, जिससे नाराज रिहाइश पजीर डॉक्टर्स और अस्पताल के दीगर डॉक्टरों ने हड़ताल कर दी है। मारपीट की मुखालिफत में डॉक्टर्स ने अस्पताल के इहाते में मुजाहिरा किया। इस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके 3 अफराद को हिरासत में लिया है। मुंबई पुलिस के मुताबिक JJ अस्पताल में गुज़िश्ता 3 दिनों से एक मरीज इलाज करवा रहा था। शनिचर की सुबह उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। रिश्तेदारों का इल्जाम है कि अस्पताल ने सही तरीके से इलाज नहीं किया, जिससे मरीज की मौत हो गई। जिसके बाद लवाहिकीन मुश्तिल हो गए और उन्होंने ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टरों की पिटाई कर दी। इतना ही नहीं, सबने मिलकर अस्पताल में जमकर तोड़फोड़ भी मचाई है। अब खबर केरला के कोझिकोड से। केरला के जिला कोझिकोड में तेज बुखार की वजह से 9 अफराद हलाक हो गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक रियासती सेहत महकमा ने तस्दीक की है कि नेपा वायरस से मुतासर 9 मरीजों में 2 खतरे से बाहर हैं।
ایک نرس جو اتوار کی شب مریض کا علاج کر رہی تھی وہ بھی ہلاک ہو گئی ہے۔ وزیر صحت کی نگرانی میں صحت محکمہ نے کوزیکوڈ میں ایک ایمرجنسی میٹنگ کی جہاں نیپا وائرس سے بیمار مریضوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ضلع کلکٹر یو وی جوس کی قیادت میں ایک ٹاسک فورس تشکیل دی گئی ہے۔ مرنے کی وجہ پتہ لگانے کے لیے 7 مریضوں کا نمونہ ٹیسٹ بھیج دیا گیا ہے۔ کیرلا کی صحت محکمہ کا کہنا ہے کہ معاملے کی تحقیقات کے لیے ضلع کلکٹر کی قیادت میں ایک ٹاسک فورس تشکیل عمل میں لایا گیا۔ یہ وائرس قریبی رابطے کی وجہ سے ایک انسان سے دوسرے انسان میں جسم کے سیال، تھوک اور کھانسی کے دوران تھوک نکلنے سے منتقل ہو سکتا ہے۔ اس سے قبل آج صبح کوزیکوڈ میں نیپا وائرس کی وجہ سے کنبے کی 3 افراد کی ہلاکت کی خبر موصول ہوئی ہے۔ 2 سے زائد افراد جو مبینہ طور پر مہلوک کے رابطے میں ہیں ان کی بھی حالت سنگین ہے۔ ان اموات کے بعد کیرلا کی صحت محکمہ نے ہائی الرٹ کر دیا ہے۔ مرکزی وزیر جے پی نڈا نے اتوار کو بیماری کنٹرول کے لیے قومی سینٹر کے ڈائریکٹر NCDC کو نیپا وائرس کی وجہ سے 3 افراد کی موت کے تناظر میں ریاستی حکومت سے جائزہ لینے کی ہدایت بھی دی ہے۔ اب خبر دہلی سے۔ وشاکھاپٹنم ایکسپریس میں گوالیار اسٹیشن سے قبل اچانک آگ لگ گئی ہے۔ برلا نگر اسٹیشن کے پاس ایکسپریس کے ڈبوں میں سے آگ کی لپیٹیں نکلتی دیکھ کر پوری ٹرین میں افراتفری مچ گئی تھی۔ ایسے میں ٹرین کو گوالیار اسٹیشن سے 2 کلومیٹر دور پہلے ہی روک لیا گیا۔ موقع پر ریسکیو کی ٹیمیں پہنچ گئی تھی۔ خبر کے مطابق یہ ٹرین گوالیار کے پاس برلا نگر اسٹیشن کے پاس کھڑی تھی۔ تبھی ٹرین میں ایک ایسی کوچ میں آگ کی لپیٹیں میں نکلی دکھی اور دیکھتی دیکھتی آگ ٹرین کے 4 ڈبوں میں پھیل گئی۔ اس وجہ سے وہاں افراتفری کا ماحول ہو گیا۔ حالانکہ غنیمت رہی کہ یہ ٹرین اسی وقت روکی ہوئی تھی جس وجہ سے تمام مسافر موقع پر ہی ٹرین سے نیچے اتر آئے۔ اب خبر علی گڑھ سے۔ امریکہ کی US نیوز ایجوکیشن نے بیسٹ گلوبل یونیورسٹیز رینکنگ میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے شعبہ ریاضی کو دنیا میں 129واں مقام عطا کیا ہے۔ اس کے علاوہ US نیوز ایجوکیشن نے AMU کے بایولوجی اور بائیو کیمسٹری شعبوں کو 305واں مقام اور فزکس شعبے کو 460واں مقام دیا ہے۔ AMU کے وائس چانسلر پروفیسر طارق منصور نے اس سلسلے میں اپنا رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ US نیوز ایجوکیشن کی جانب سے AMU کے 3 شعبوں کو دنیا میں اعلیٰ مقام دیا جانا ہمارے لیے باعث فخر و مسرت ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ رینکنگ اس بات کا غماز ہے کہ اس یونیورسٹی کا شمار ممتاز ترین یونیورسٹیوں میں ہوتا ہے اور ملکی و غیر ملکی طلبہ یہاں داخلے میں خاص دلچسپی لے رہے ہیں۔ شعبہ ریاضی کے سربراہ پروفیسر یم مرسلین نے شعبے کو اونچی رینک حاصل ہونے پر خوشی ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ AMU کے شعبہ ریاضی کا شمار شروع سے ہی دنیا کے ممتاز شعبوں میں ہوتا رہا ہے اور اس شعبے سے قومی و بین الاقوامی سطح کے ماہرین ریاضی پیدا ہوتے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ AMU کا شعبہ ریاضی ملک کا واحد شعبہ ہے جسے رینک عطا کی گئی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ AMU کا شعبہ ریاضی سال 2015 سے اپنے عالمی رینکنگ برقرار رکھے ہوئے ہے۔ اب خبر کویت سے۔ کویت میں بدو کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے ایک نوجوان نے 15 برس انتظار کے بعد اپنے بھائی کا انتقام لیتے ہوئے ایک شخص کو کلاشنکوف سے فائرنگ کر کے بھون ڈالا ہے۔ السیلیبیا کے علاقے میں قتل کی اس واردات کے بعد 28 سالہ مجرم نے خود کو پولیس کے حوالے کر دیا۔ نوجوان نے اپنے اس فعل کا جواز پیش کرتے ہوئے کہا کہ اس نے اپنے بھائی کے قتل کا انتقام لینے کے ارادے سے ایسا کیا کیونکہ اس کے بھائی کے قاتل کو 7 برس کی قید کی سزا ہوئی تھی اور بعد ازاں وہ رہا ہو گیا تھا۔ اب خبر یمن سے۔ ایک اقتصادی رپورٹ میں جنگ سے تباہ حال یمن کے بارے میں لرزہ خیز انکشاف کیے گئے ہیں۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ سرکاری ملازمین کو 19 ماہ سے تنخواہیں ادا نہیں کی جا سکی ہیں جس کے نتیجے میں 60 لاکھ افراد بدترین غربت سے دوچار ہیں۔ العربیہ کے مطابق اقتصادی ابلاغیات اسٹڈی سینٹر کی طرف سے جاری کردہ رپورٹ میں شہریوں کو غربت سے بچانے کے لیے سرکاری ملازمین کو فوری تنخواہیں ادا کرنے اور تعلیم و صحت کے شعبوں میں شہریوں کی خصوصی مدد کی اپیل کی گئی ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ خانہ جنگی کے نتیجے میں یمن میں فی کس ماہانہ آمدنی $45 سے بھی کم پر آ گئی ہے۔ یمن میں ابتر معاشی حالات سے متعلق یہ اعداد و شمار ایک ایسے وقت میں سامنے آئے ہیں جب ماہ سیام جاری ہے۔ رمضان مبارک کے دوران شہریوں کی ضروریات پہلی کی نسبت مزید بڑھ جاتی ہیں۔ گزشتہ برس کی نسبت رواں سال ماہانہ اوسط آمدنی $95 سے کم ہو کر $43 پر آ گئی ہے جبکہ خانہ جنگی سے قبل اوسط آمدنی $143 تھی۔ فی کس آمدنی میں کمی نے شہریوں کی معاشی مشکلات میں بے پناہ اضافہ کیا ہے۔
اب خبر مکہ مکرمہ سے۔ یہاں حرم شریف کے توسیع حصے میں کام کے دوران ایک موبائل یعنی گشتی کرین گر گئی، جس میں ڈرائیور کے زخمی ہونے کی اطلاع ہے۔ جائے حادثہ نماز کی جگہ سے دور ہونے کی وجہ سے یہاں عبادت گزار موجود نہیں تھے، چنانچہ اس میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ العربیہ نے الاخباریہ ٹیلی ویژن چینل کے حوالے سے مکے کے حکام کے ایک ٹویٹ کا ذکر کیا ہے، جس کے مطابق موبائل کرین گرنے کے واقعے میں صرف اس کا ڈرائیور زخمی ہوا اور کوئی اور شخص زخمی نہیں ہوا ہے۔ اب خبر افغانستان سے۔ افغانستان میں مسلح حملے میں بارودی سرنگوں کی صفائی کرنے والے ادارے کے 5 ملازمین ہلاک ہو گئے ہیں۔ قندھار محکمہ پولیس کے ڈی ایس پی عبدالرزاق کا کہنا ہے کہ نامعلوم مسلح افراد نے ملنگ قاریز میں بارودی سرنگوں کی صفائی میں مصروف کارکنوں پر دھاوا بول دیا۔ اس دوران دہشت گردوں نے ایک مزدور کو اغوا بھی کر لیا ہے۔ جنرل رزاق نے اس حملے کی ذمہ داری طالبان پر عائد کی ہے۔ اب خبر مصر کے قاہرہ سے۔ مصر میں ایک 15 برس کے لڑکے نے اپنے فالوورز اور دوستوں کو اس وقت حیران کر ڈالا جب اس نے فیس بک پر اعلان کیا کہ وہ خودکشی کر لے گا۔ جمعے کے روز اپنے بلاگ میں مذکورہ لڑکے محمد یاسر نے لکھا کہ میں سنجیدگی کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ مجھے لازمی طور پر موت کو گلے لگا لینا چاہیے۔ مجھے اس بھیانک خواب سے نجات حاصل کر لینا چاہیے جس سے آج میں دوچار ہوں۔ میری خودکشی کی صورت میں کوئی مجھے نابالغ ذہن کا مالک نہ سمجھے بلکہ میرے لیے دعا کرتے رہے۔ مذکورہ بچے کے فالوورز نے اس کی پوسٹ پر تبصروں میں نصیحتیں کی اور اس سے اللہ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کا مطالبہ کیا اور ہمت اور صبر کے ساتھ مسائل کا سامنا کرنے پر زور دیا۔ اتوار کے روز مصری سیکورٹی فورسز کو 15 سالہ محمد یاسر کی لاش مل گئی جو الشرقیہ صوبے کے شہر الزقازیق میں جھیل مویس میں ڈوب گئی تھی۔ ایک سیکورٹی ذمہ دار نے بتایا کہ خودکشی کرنے والے لڑکے کا پورا نام محمد یاسر راشد عنانی ہے اور اس کی عمر 15 برس ہے۔ محمد کا باپ صوبے کی وزارت تعلیم میں ملازمت کرتا ہے۔ سیکورٹی حکام ابھی تک اس بچے کی خودکشی کی وجہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آیا کہ وہ نفسیاتی مریض تھا یا پھر ناقابل برداشت اعصابی اور ذہنی دباؤ کا شکار تھا جس نے اسے اس انتہائی اقدام پر مجبور کر دیا۔ ناظرین، یہ تھی آج کی تازہ ترین خبریں۔ اگلی تازہ ترین خبروں کے ساتھ پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ اجازت سے پہلے پھر وہی درخواست کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ یہاں پر ہمیں اجازت دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ والقلم وما